آپ کے رسول اور پیغمبر ہونے کا صحابہ نے بڑا احترام کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بڑا معروف واقعہ ہے، جب نبی علیہ السلام 6 ہجری کے اندر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ ہیں، تو آپ کو حدیبیہ مقام پر روک دیا گیا اور کفار کی طرف سے، مکے والوں کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ آئندہ سال آئیں گے، اور انہوں نے معاہدہ کرنے کے لیے اپنا ایک قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وہ قاصد جب نبی علیہ السلام کے پاس حدیبیہ مقام پر پہنچا تو معاہدہ لکھا جانے لگا۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہ معاہدہ تحریر فرمائیں۔ تو معاہدہ لکھنا کیسے ہے؟ وہ شرائط اور وہ پابندیاں اور وہ باتیں، ان کے لکھنے سے پہلے یہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں۔ جب اتنی بات ہوئی تو مشرکین نے یہ کہا لو نعلم انک رسول اللہ، اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیتے، اگر ہمیں یہ علم ہو جاتا، جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہم آپ کو تسلیم کر لیتے، پھر تو ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا۔ یہی رسول اللہ کے اندر تو جھگڑا ہے، لہذا یہاں سے لفظ رسول اللہ مٹا دو، صرف محمد لکھو، کیونکہ ہم محمد کے نام سے آپ کو جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کا تقاضا دیکھتے ہوئے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دیں، اکتب محمد ابن عبداللہ، محمد بن عبداللہ کے الفاظ لکھ دو۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی رسالت کا کتنا احترام کیا، آپ کے رسول ہونے کا اس قدر زیادہ احترام کیا، فرمایا لا واللہ لا امحاہا، اللہ کی قسم میں یہ رسول اللہ کا لفظ محمد کے ساتھ سے نہیں مٹاؤں گا۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، میں خود مٹا دیتا ہوں۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلی مثال ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کے رسول ہونے کا اتنا احترام کیا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھ دیا ہے، کفار کے مطالبے سے اس کو مٹانا گوارا نہیں۔